محمد بن قاسم بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ پھر اس طرح ان کی بچپن کی ذمہ داری ان کی ماں پر ہو گئی۔ والدہ نے خود ان کی دینی تربیت کی نگرانی بھی کی اور ان کی زندگی کے بارے میں معلومات کے لیے مختلف ملازم بھی رکھے۔ حجاج بن یوسف ان کے چچا تھے۔ یہ حجاج بن یوسف ہی تھے جنہوں نے محمد بن قاسم کو باقاعدگی سے ایک جنگجو کے فن کی تربیت دی۔ محمد بن قاسم ایک شاندار اور سلجھا ہوا نوجوان تھا جسے 15 سال کی عمر میں بہت سے لوگ انہیں اپنے چچا کے سب سے بڑے وسائل میں شمار کرتے تھے اور اپنے بھتیجے کی صلاحیتوں پر یقین کے اظہار کے طور پر حجاج نے اپنی چھوٹی بیٹی کو محمد بن قاسم کے ساتھ باندھ دیا، یعنی کہ شادی کروا دی۔ 16 سال کی عمر میں ان سے درخواست کی کہ وہ بطور خاص کتیبہ بن اسلامی کے تحت مہیا کریں۔ اس کے ماتحت محمد بن قاسم نے ہنرمندانہ لڑائی اور فوج کی تیاری کے لیے صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ حجاج کی اس بات کا یقین محمد بن قاسم کی صلاحیتوں پر یقین کرنا ایک عام سی بات تھی۔ جب انہوں نے اس نوجوان کو صوبہ سندھ میں اہم مداخلت کے رہنما کے طور پر بھیجا تو اس کی عمر صرف اور صرف 17 برس کی تھی۔ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کو صوبہ سندھ میں سب ٹھیک کر دکھایا۔ جب انہوں نے بہت سارے بگڑے معاملات درست کر دکھائے، راجہ ڈاہر کے ساتھ جنگ میں اپنی فوج کے تمام حکمت عملیوں کو جیتنے کے لیے کام کیا۔ اس نے اپنے خیالات اور فوج دونوں صلاحیتوں کو دیبل، موجودہ کراچی، اچ شریف اور ملتان جیسے مقامات کی فتح میں استعمال کیا۔ ریکارڈ میں بہت سارے دوسرے سپہ سالار کی خصوصیات نہیں ہیں جنہوں نے اتنی کم عمری میں ایسی عمدہ کامیابی حاصل کی۔ محمد بن قاسم کی قائدانہ صلاحیتیں۔ محمد بن قاسم قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے حسن سلوک کرنے والے جانے جاتے تھے۔ ولید بن عبد الملک انتقال کر گئے اور پھر خلیفہ کی حیثیت سے ان کے بھائی سلیمان نے تخت سنبھالا۔ سلیمان حجاز کا حملہ آور تھا اور اس طرح محمد بن قاسم کو واپس آنے کو کہا گیا۔ وہ خلیفہ کے حکم نامے پر عمل کرنے اور سندھ میں اپنی آزادی کا اعلان کرنے سے جلدی سے مسترد ہو گیا۔ پھر بھی وہ اس خیال میں تھے
کہ اپنے خلیفہ کی طرف توجہ دینا ایک عام کا فرض ہے، اور اس طرح انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فتوحات کو درمیان میں چھوڑ کر واپس جائیں گے۔ یہاں وہ جشن منانے والی ریاست کے رہنما کی حیثیت سے واپسی کے خطوط کا شکار ہو گیا۔ خلیفہ سلمان بن عبد الملک حجاج بن یوسف کا دشمن تھا۔ اس نے محمد بن قاسم کو قید کر لیا اور انہیں بیل کی کھال میں بند کر دیا، جہاں دم گھٹنے سے 20 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت سے محققین کا خیال ہے کہ اگر انہیں کچھ دہائیاں یعنی کہ کچھ سال، صدیاں مل جاتی زندہ رہنے کو، تو وہ پورے جنوبی اورینٹل علاقے پر قابو پا لیتا۔ ہم نے اپنی کتابوں میں محمد بن قاسم کے بارے میں بہت پڑھا ہے، اور سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں،